ویلکم بیک. دیکھ رہے ہیں آپ بولے کیا بات ہے, اور ہمارے ساتھ ندیم خان, ظہیر الحسن اور ماجد بھٹی موجود ہے. اور بھٹی جیسے ظہیر الحسن اور ندیم خان نے کہا کہ ڈیورنگ ڈومیسٹک سیزن پرمیشن نہیں دینی چاہیے پلیئرس کو جانے کے لیے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بات وہی آتی ہے کہ پلیئرس کو پیسہ اتنا مل رہا ہوتا ہے اس لیگ میں کہ ان کو روکنا بھی ایک عجیب سی بات لگتی ہے. لیکن سینٹرلی کانٹریکٹ پلیئر جب آپ بات کرتے ہیں, ہاں سینٹرل کانٹریکٹ جب آپ دے رہے ہیں تو وہ پلیئر تو مطلب اچھا خاصا مطلب اس کو سال کا ایک تنخواہ مل رہی ہے پی سی بی کی طرف سے. اس کا کیا حل کیا ہے اس کا, کیونکہ اب یہ لیگز تو بڑھتی جا رہی ہے. اب آپ کا نومبر دسمبر میں جو ہے اس دفعہ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ ہی نہیں ہوگا, اس کے ساتھ جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ کی بھی اسٹارٹ ہو رہی ہے نئے سرے سے, جو انہوں نے اپنا نیو لک T20 لیگ اسٹارٹ کی ہے فرینچائزز کے ساتھ, اور اس میں 2 پاکستانی اونرز بھی ہے فرینچائزز کے. تو اس کو کیسے ہینڈل کریں ان چیزوں کو؟ دیکھیں, یہ جو لیگز کے کانٹریکٹ میں لکھا ہوا ہے نیشنل ڈیوٹی کہ اگر پاکستان ٹیم کا کیمپ لگتا ہے ورلڈ 11 اگر آتی ہے تو غالباً 24 سپٹمبر سے کیمپ لگنا ہے. اس کے لیے تو وہ پلیئر ریلیز کر دے گی کاؤنٹی بھی, اور جب کھیل رہی ہے ٹیم تو وہ تو صحیح ہے. لیکن ڈومیسٹک دیکھیں, اور سیزن کے سٹارٹ میں آپ کا مین ٹورنامنٹ ہو رہا ہے اور آپ کے مین پلیئر نہیں ہے, تو پورا جو سال کی آپ کی ایکسرسائز تھی, آپ 3-4 مہینے سے میٹنگیں کر رہے تھے کہ اس بار یہ خامیاں دور کر دیں گے, گیندیں جو ہیں وہ ڈیوک کی آئیں گی اور کہیں کوکوبرا یوز کریں گے. لیکن جو اصل مسئلہ ہے, پلیئر ہی جب اچھے نہیں آ رہے تو آپ کا ڈومیسٹک سیزن شروع سے جو ہے وہ اس کا مزہ جو ہے وہ تو کرکرا ہو گیا نا. تو اس کا حل کیا ہے بٹی؟ مطلب کیونکہ ایکسپیرینس بھی بہت حاصل کرتے ہیں, جیسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو فیکٹ ہے کہ لیگز میں کھیلتے ہیں تو ایکسپیرینس بھی حاصل کرتے ہیں. اب سرفراز احمد, محمد عامر, ان کو کتنے ایکسپیرینس کی ضرورت ہے؟ آلریڈی اتنے تجربہ کار ہیں, لیکن آپ کو اپنے کانٹریکٹس میں ایسی کلوزز ڈالنا پڑیں گی کہ یا تو پھر وہ سینٹرل کانٹریکٹ چھوڑ دیں, وہاں سے بھی پیسہ لے رہے ہیں, ڈپارٹمنٹ میں نوکریاں کرتے ہیں وہاں سے بھی پیسہ لے رہے ہیں, کاؤنٹی سے بھی لے رہے ہیں. لیکن یہ تو فیکٹ ہے کہ جو آپ کے پلیئرز جاتے ہیں کھیلنے کے لیے بٹی, تو پھر ان کو ایکسپیرینس تو ملتا ہے نا وہاں کھیلنے کا. مطلب جیسے ینگسٹرز جو جا رہے ہیں, حسن علی وغیرہ کھیلنے جا رہے ہیں, تو ان کو تو فائدہ ہوگا نا. مطلب اگر فارن لیگز میں اگینسٹ ٹاپ پلیئرز کھیل رہے ہیں, وتھ ٹاپ پلیئرز کھیل رہے ہیں, تو فرق تو پڑتا ہے. دیکھیں, انگلینڈ اور آسٹریلیا کے پلیئر بہت سارے دنیا کی لیگز ہیں جہاں پر نہیں جاتے, لیکن ہمارے کے لیے کچھ چھوڑیں نا, کچھ چھوڑیں ایکسپیرینس کے لیے, کچھ چھوڑیں, کوئی کانٹریکٹ چھوڑ دیں, کوئی ڈپارٹمنٹ سے چھوڑ دیں, کوئی سینٹرل کانٹریکٹ چھوڑ دیں. کوئی تو پرائس آپ پے کریں گے نا ایکسپیرینس کی, کہ آپ ہر چیز بھی لیں گے اور ایکسپیرینس بھی لیں گے اور ہر چیز. دیکھیں نا, بھٹی صاحب کی بات صحیح ہے کہ اگر عامر ہے یا سرفراز ہے یا اور دوسرے پلیئر ہیں جو کہ سینئر پلیئر ہیں, ان کو کس سے ایکسپیرینس کی ضرورت ہے؟ اور بات یہ ہے کہ اگر ہم ہر وقت ڈومیسٹک کرکٹ کی بات کرتے ہیں, اس کا اسٹینڈرڈ کیسے ریز ہوگا اگر ہمارے ٹاپ پلیئرز نہیں کھیلیں گے؟ آپ جو ایکسپیرینس ساری دنیا سے لیتے ہیں اور انٹرنیشنل کرکٹ کھیل کے لیتے ہیں, اس کو کب ٹرانسفر کریں گے ینگسٹرز میں؟ جب تک آپ ان کے ساتھ نہیں کھیلیں گے تو کہاں سے کریں گے؟ جب آپ پورا سال بزی رہتے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں, اور جب آپ کے پاس چانس ہوتا ہے کہ آپ آگے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلیں, آپ نہ صرف یہ کہ آپ ڈومیسٹک کرکٹ کھیل کے اس کے اسٹیچر کو ریز کریں گے, ایٹ دا سیم ٹائم آپ جو ینگسٹرز ہیں ان کو اپنا ایکسپیرینس ٹرانسفر کریں گے, آپ ان کے ساتھ ڈریسنگ روم شیئر کریں گے. تو کیا ہمارے ینگسٹرز کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ تو ایکسپیرینس ہر جگہ لینے کے لیے جا رہے ہیں, وہ ٹرانسفر کب کریں؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں مطلب پیسہ اتنا مل رہا ہوتا ہے. دیکھیں, جیسے انگلینڈ میں انہوں نے کاؤنٹی کرکٹ میں ایسا کر دیا ہے, اس طرح کے کانٹریکٹس بنا دیے ہیں کہ اگر آپ فورن لیگ کھیلنے جاتے ہیں آپ چلے جائیے, لیکن آپ کو اس فورن لیگ سے اتنے پیسے نہیں ملتے جتنا نقصان آپ کو کاؤنٹی سے اٹھانا پڑتا ہے, جو فائنز آپ کو جمع کرانے پڑتے ہیں. یا آپ کو سینٹرل کانٹریکٹ جو دینے کی اصل وجہ تھی, جو سینٹرل کانٹریکٹ جب انٹروڈیوس ہوا ان انٹرنیشنل کرکٹ, ناٹ ان پاکستان, اوور آل ان انٹرنیشنل کرکٹ, وہ اسی لیے تھا کہ آپ کو آپ کی فٹیگ لیول کو مینیج کیا جائے. تو آپ نے یہ سینٹرل کانٹریکٹ انٹروڈیوس کرایا کہ ہم جب چاہیں پلیئر کو روک لیں, جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل کرکٹ سے اتنا تھکا ہوا ہے اور اتنا جو ہے فٹیگ لیول کی طرف جا رہا ہے, تو ہم اس کو روک سکیں, تو ایٹ دا سیم ٹائم ہم کو کچھ انسینٹیو دینا چاہیے. تو اس انسینٹیو کے طور پہ یہ سینٹرل کانٹریکٹ انٹروڈیوس ہوا تھا. اور اس کے بعد انگلینڈ کے پلیئرس کو آپ دیکھیں, وہ ہر طرف جا کے لیگز نہیں کھیل رہے ہوتے. اس لیے نہیں کھیلتے کیونکہ ان کو سینٹرل کانٹریکٹ ملا ہوا ہے, اور اس سینٹرل کانٹریکٹ میں بھی اور کاؤنٹی کانٹریکٹ میں بھی ایسی کلوزز ہیں کہ جب آپ کسی اور جگہ جا کے کھیلتے ہیں تو آپ کو اچھا خاصا پیسہ جو ہے وہ جمع کرانا پڑتا ہے کاؤنٹی کو یا انگلینڈ کرکٹ بورڈ, شیئر دینا پڑتا ہے. جی, شیئر دینا پڑتا ہے. تو وہ پھر پلیئرز جاتے ہی نہیں ہیں,
وہ پھر اپنا فٹیگ لیول کو جو جس کی وجہ سے یہ سینٹرل کانٹریکٹ انٹروڈیوس ہوا تھا پھر اس کو مینیج کرتے ہیں اور وہ پھر جاتے نہیں. تو اسی طریقے سے ایٹ لیسٹ پاکستان کرکٹ بورڈ کو جب ہمارا جب ڈومیسٹک سیزن چل رہا ہو, ایک تو اے ٹیم کا ٹور اس وقت نہیں ہونا چاہیے. اے ٹیم کا ٹور ہمیشہ جب ہونا چاہیے جب آپ ڈومیسٹک کرکٹ آپ کی ختم ہوتی ہے, قائد اعظم ٹرافی اسپیشلی, اور اس میں جو ٹاپ پرفارمنس کرتے ہیں ان کو اے ٹیم کے ٹور پہ جانا چاہیے, اور وہ ہمیشہ آپ کے ڈومیسٹک سیزن کے بعد ہونا چاہیے. آف سیزن ہوتا ہے, آپ دنیا کی کسی بھی ٹیم کو نکالیں گے وہ آف سیزن جو ہے اپنا جو ہے وہ ٹورز کر رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو ڈومیسٹک کرکٹ میں بہترین پرفارمنس کرتے ہیں ان کو وہ سلیکٹ کرتے ہیں اور وہ جا کے پھر ایکسپیرینس لیتے ہیں. تو ہمارا اے ٹیم کا ٹور ہر سال ہوتا ہے, اور ہمارا ہر سال جب ہمارے ڈومیسٹک سیزن اور امپورٹنٹ میچز, قائد اعظم ٹرافی سے بڑی کوئی ٹرافی ہے ہی نہیں پاکستان میں, وہ جب چل رہی ہوتی ہے تو ہم اپنے پلیئرز کو اجازت دیتے ہیں اور وہ دوسری لیگز جا کے کھیلتے ہیں, جو کہ میرے خیال سے غلط ہے, اور ہم ہمیشہ اس بات پہ بحث کیا پاکستان کرکٹ بورڈ کو سینٹرل کانٹریکٹ میں یہ چیز ایسا کوئی شک ڈالنی چاہیے کہ پلیئرز پہ یہ لاگو ہو کہ وہ سال میں اتنے ڈومیسٹک میچز ضرور کھیلیں گے قائد اعظم ٹرافی کے خاص کر کے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں. پاکستان کرکٹ بورڈ جو لڑکے پاکستان پی سی بی کے ساتھ سینٹرل کانٹیکٹ میں ہیں, اگر وہ ریجن کی طرف سے کوئی ڈومیسٹک میچ کھیلتے ہیں تو ان کو انٹرنیشنل میچ کی فیس کے برابر فیس ملتی ہے. پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ کیا چیز؟ جو سینٹرل کانٹیکٹ میں جو پلیئرز ہیں اور وہ نہیں ریجن کی طرف سے اگر کھیلتے ہیں تو اس میچ کی فیس ان کو انٹرنیشنل میچ کے برابر ملتی ہے. انٹرنیشنل میچ کا 50%, ٹھیک ہے نا, 50%, ٹھیک ہے نا. اب بات یہ کہ بورڈ تو یہ سب کچھ کرتا ہے مگر پلیئرز یہ بات کبھی بھی نہیں بتاتے ہیں. اب بورڈ اور پلیئرز وہاں سے بھی لیتے ہیں. اب پیٹرنس ٹرافی میں گریڈ 2 کے اندر ظاہری بات ہے اسٹیٹ بینک, زیڈ ٹی بی ایل, پی آئی اے, پورٹ قاسم ایک بڑے ڈپارٹمنٹ ہے, ساتھ کے اندر کے الیکٹرک ہو گئی, برائٹ ہو گئی, یہ بھی اچھی سیلریز دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں سے بھی کھیل رہے ہوتے ہیں. لیکن ظاہر جو وہ بات کر رہے ہیں, مطلب ندیم جو بات کر رہے ہیں بات تو اپنی جگہ صحیح کر رہے ہیں کہ آپ سیلریز کتنی بھی اچھی دیں, لیکن آپ جیسے ایک پاکستان پلیئر کو سال کا کتنا دیں گے؟ میکسیمم 20 لاکھ 25 لاکھ دیتے ہوں گے سال کا, اتنی سیلری بنتی ہوگی نا. لیکن اس پلیئر کو ایک جھٹکے میں 30-40 ہزار 50 ہزار ڈالر مل رہے ہو یا اس سے زیادہ مل رہے ہو 3 ہفتے کی لیگ میں یا 4 ہفتے کی لیگ میں, تو پھر ایک یہ سوال بالکل آتا ہے کہ سرفراز احمد کا جو بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کا کانٹریکٹ ہے, ہاں, جو میری اطلاعات ہے تقریباً 50 لاکھ روپے کا. پھر اب آپ مجھے بتائیں کیسے آپ پھر مطلب ہماری لاسٹ ایئر کافی کرکٹ بورڈ کے لوگوں سے بھی بات ہوئی, ایون سلیکٹر سے بھی بات ہوئی, اور میں نے ان کو یہی بتایا کہ میں کس طریقے سے روک سکتا ہوں کسی کو. اگر میں میکسیمم سیلری بھی 24 لاکھ روپے سال کی دے رہا ہوں اور ایک پلیئر کو 3 ہفتے میں 50 لاکھ مل رہے ہیں, بینگ اے فارمر پلیئر, ایسا بنتا نہیں کہ میں بولوں کہ جی آپ رک جائیں, آپ نہیں جائیں اور ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے, تو وہ ڈپارٹمنٹ چھوڑ دے گا. تو ہم تو ہر طریقے سے لوزر ہیں, ہم پلیئر بھی لوز کر رہے ہیں, پھر ہم پلیئر کو اپنی ٹیم سے بھی لوز کر رہے ہیں اور اس ڈیورنگ دا سیزن بھی لوز کر رہے ہیں. تو جب تک ہمیں کرکٹ بورڈ کی سپورٹ نہیں ہوگی, کرکٹ بورڈ جب تک اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے گا, جب تک کچھ بھی نہیں ہوگا. دوسری بات یہ کہ اور بہت ساری چیزیں جیسے سیلری کیپس ہونے چاہیے. دیکھیں نا, اب گریڈ 2 میں لوگ اتنی سیلریز دے رہے ہیں جو کہ گریڈ 2 میں سیلری اتنی نہیں ہونی چاہیے. اچھا, جب گریڈ 2 میں آپ اتنی سیلری دیتے ہیں, بہت سارے ڈپارٹمنٹ اس چیز میں سفر کر رہے ہیں کہ وہ اتنی سیلری دیتے ہیں گریڈ 2 میں, تو ان کے پلیئرز بہت سارے اس طرح کے پلیئرز ہیں جو کہ کوالیفائی نہیں کرنا چاہتے کہ گریڈ 1 میں جائیں, کیونکہ اگر وہ گریڈ 2 میں رہتے ہیں دین دے گیٹ سیلری فرام ریجنز ایز ویل, تو ان کو وہ کوالیفائی. تو ہم کو سیلری کیپ کرنا چاہیے, فرسٹ کلاس کا سیلری کیپ کرنا چاہیے منیمم اینڈ میکسیمم. ہم کو سیلری کیپ کرنا چاہیے گریڈ 2 کا منیمم اینڈ میکسیمم, اور ہم کو ہر جگہ پہ سیلری کیپ کرنا چاہیے, اور پھر ہم کو اسی سیلریز میں رہنا چاہیے. ہم پلیئرز کو غلط کام کرنے کی طرف راغب کر رہے ہیں جب تک ہم اس کو سیلری کیپ نہیں کریں گے میرے خیال سے. ظہیر صاحب کیا یہ وجہ ہے اسٹیٹ بینک گریڈ 2 نہیں؟ دیکھیں, میں تو ندیم خان نے جو بات کی ہے بڑی اچھی کی ہے انہوں نے, اور یہ بالکل اب جو حالات اور جو سناریو بن گیا ہے اس لحاظ سے جو ہے کہیں کیپ لگنا چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک لالچ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے پلیئرز کے اندر کہ جب ان کو سمجھ لیں کہ ایک لیول سے زیادہ پیمنٹ ملنے لگ جاتی ہے, تو ان کا یہ پرپوزل غلط نہیں ہے, ان کا یہ پرپوزل بالکل ٹھیک ہے. ایک جگہ بیٹھیں, کیپ لگائیں ایک جگہ کہ ہم نے ڈسٹرکٹ پلیئرز, انڈر 19 پلیئرز, فرسٹ کلاس پلیئرز, ون ڈے اور T20 اینڈ ٹیسٹ پلیئرز کے یہ ہونا چاہیے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر سب ایک پلیٹ فارم کے اوپر آئیں, تب یہ تو نہ ہو کہ اگر ہم ایگری کر جائیں, یہ ایگری کر جائیں, تیسرا ایگری نہیں کریں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں جو کرکٹ کی گورننگ باڈی میں, بات یہ ہے کہ پیسہ تو بیسکلی دیکھیں جو جن کو سینٹرل کانٹریکٹ ملتا ہے انہیں کو پیسہ مل رہا ہے.
سینٹرل کانٹریکٹ جس کے پاس نہیں ہے، جس پلیئر کے پاس نہیں ہے، وہ کیا کما رہا ہے؟ ایک ریجنل پلیئر جو ہے، ایک آرڈنری ریجنل پلیئر جس کا سینٹرل کانٹریکٹ نہیں ہے، صرف ریجنل کرکٹ وہ کھیل رہا ہے، کتنا کما لے گا اس؟ دیکھیں جو ریجن سے کھیل رہا ہے اسے تو اتنا نہیں ملتا، مگر جو ڈپارٹمنٹ سے کھیلتے ہیں اسے تو ٹھیک ٹھاک پیسے ملتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ریجن اگر سینٹرل کانٹریکٹ فرض کر لیں کسی کو دیا ہے انہوں نے اور 2 میچ اس نے کھیلے، میں مانتا ہوں اس بات کو کہ جو ریجن سے کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہے کہ اگلے سال کیا گارنٹی ہے کہ اسے کانٹریکٹ ملے گا نہیں ملے گا، مگر ڈپارٹمنٹ سے تو یہ گارنٹی ہے کہ اگر اسے ایک بھی میچ نہیں ملے گا تو اگلے سال پھر اس کو نہیں. وہی تھا نا، جس طرح خرم منظور ہے، محمد سمیع ہے، یہ لوگ ان کی ٹیمیں گریڈ 2 کی ہیں، اب یہ ریجن سے کھیلیں گے وہاں سے بھی پیسے لیں گے، پھر یہ محمد سمیع لیگز کھیل رہے ہیں وہاں سے بھی پیسے مل رہے ہیں، تو سارے پلیئر سفر نہیں کر رہے. میرا خیال جو دوسرے درجے کے پلیئر ہیں وہ سفر کر رہے ہیں، جو ٹیسٹ کرکٹر ہیں یا جو پاکستان کے ٹاپ 30 سے 40 پلیئر ہیں ان کو تو اچھے خاصے پیسے مل رہے ہیں. لیکن پھر بھی بٹی جو ویسے ہم اوور آل بات کریں تو ڈومیسٹک کرکٹ میں ابھی تک بورڈ بتا نہیں رہا کہ کیا سینٹرل کانٹریکٹ دینے والے. بہت سارے پلیئرز کو میں جانتا ہوں جو کہ گریڈ 1 کے ایک ڈپارٹمنٹ کو جوائن نہیں کرنا چاہتے. وہ اس لیے جوائن نہیں کرنا چاہتے کہ ان کو گریڈ 2 سے اچھے پلیئر ہیں، ان کو گریڈ 2 سے اتنی سیلری مل رہی ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ ریجن سے کھیلتے ہیں وہاں سے بھی سیلری مل رہی ہے. تو وہ اوور آل جو ہے وہ ایک گریڈ 1 کے ڈپارٹمنٹ سے بہت زیادہ سیلری لے رہے ہیں. تو ان کو کیا ضرورت پڑے گی؟ وہ گریڈ 1 میں کی ٹیم میں ہوئے تو پھر وہ ریجن سے نہیں کھیل سکتے. تو یہ ایک چیز ہے جو کیونکہ ابھی ڈپارٹمنٹ اور ریجنز کے ساتھ ساتھ ٹورنامنٹ. جی بالکل. یا تو پھر ڈپارٹمنٹ اور ریجن کو علیحدہ کر دیں آپ، تو پھر اس چیز میں لوگوں کا جو ہے وہ دھیان نہیں جائے گا اس طرف. تو کچھ نہ کچھ تو ہم کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ اب میں پچھلے 3-4 سال سے دیکھ رہا ہوں اس طرح سے کہ میں نے بہت اچھی ٹیمیں دیکھی، بہت اچھے ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ بہت اچھا پے کر رہے ہیں گریڈ 2 میں، لیکن ان کی ٹیم کوالیفائی نہیں کرتی. اور بہت دفعہ اس طرح کی سچویشن ساتھ بیٹھے، بالکل میرے ساتھ بیٹھے، میں نے ان کی ٹیم دیکھی تھی، بہت اچھی ٹیم تھی، سیلری اسٹرکچر ان کا بہت زبردست تھا، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہی اطلاعات آتی ہیں اور بہت ساری سچویشن سینیریوز اس طرح کے ہم نے بھی کرکٹ کھیلی ہوئی ہے، دیکھتے ہیں کہ جہاں لگتا ہے کہ پلیئرز نہیں چاہ رہے کہ وہ کوالیفائی کریں. اور جو کہ غلط ہے. سب ایسا آپ کو لگا کہ نہیں ایسا نہیں لگا. بس دیکھیں ہم تو 19 رن لیڈ لے گئے، پی ٹی وی ہم سے بیڈ لگ رہی ہماری کہ ہم نے ڈائمنڈ کی ایک اچھی پیچ ہے جہاں پہ 285 رنز جو ہے وہ کم نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اچھے رنز ہوتے ہیں، وہاں تو 285 پہ 2 مرتبہ بیٹنگ آ جاتی ہے اور پی ٹی وی کی ٹیم چیس کر گئی تھی. ایسی بات ہے نہیں، ہو سکتا ہے کسی اور ٹیم کے ساتھ ایسا ہو، مگر بات یہ ہے کہ دیکھیں جو سیلریز ہے، آپ بہت سارے تو گریڈ 2 کے ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جو لڑکوں کو 3-3 مہینے کی تنخواہیں دیتے ہیں، پورے سال کی تنخواہیں نہیں دیتے. اب جو سیلریز دے رہے ہیں یا جن لوگوں نے پرماننٹ جاب دی ہے اس کے اندر پورٹ قاسم ہے، ZTBL ہے، اسٹیٹ بینک ہے یا پھر PIA ہے، ٹھیک ہے. یہ 4 ڈپارٹمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ باقی جو 22 ڈپارٹمنٹ میں سے اگر 18 ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان میں KLT کے کچھ بہتر آج کل سیلری دے رہا ہے، باقی تو کوئی ایسا نہیں ہے جو پورے مسال سیلری. آپ کن ڈپارٹمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں گریڈ 2 میں زیادہ سیلری مل رہی ہے گریڈ 1 سے؟ نہیں، اسٹیٹ بینک گریڈ 1 سے زیادہ سیلری دے رہا ہے. اوکے اسٹیٹ بینک میں سیلری آپ کی سیلری اسٹرکچر جو ہے بہت سارے گریڈ 1 ڈپارٹمنٹ سے بہت بہتر ہے. اصل ایک چیز دیکھیں، اسٹیٹ بینک گریڈ 1 سے یہاں آیا، اب مثال کے طور پہ فرض کر لیں ایک پلیئر کی سیلری 90,000 ہے، اب گریڈ 2 میں آ کے اس کو کہ ہم 40,000 روپے کر دیں، یہ تو بنتا نہیں ہے نا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ سیلری کیپ رکھیں نا. اگر آپ گریڈ 2 کرکٹ کھیل رہے ہیں تو آپ کو 2 لاکھ روپے سیلری نہیں ملنی چاہیے جو کہ گریڈ 1 کی سیلری ہے. تو اگر جب تک آپ اس کو کیپ نہیں کریں گے تو پلیئرز کا یہ خواہش ہوگی کہ مجھے اگر 2 لاکھ سیلری لینی ہے تو مجھے گریڈ 1 کرکٹ کھیلنی ہے، اور پھر یا تو وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کو کوالیفائی کرائے گا یا وہ پھر کسی ڈپارٹمنٹ میں جائے گا جو کہ گریڈ 1 کھیل رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو پھر ڈبل چارم ہے نا. اس تو ہے یہ ایک پرابلم ہے کہ جیسے فار ایگزامپل آپ ظہیر سمیع اسلم ہے آپ کا پلیئر، ٹھیک ہے، وہ سینٹرلی کانٹریکٹڈ پلیئر ہے، ٹھیک. اب وہ اسٹیٹ بینک کی بھی ریپرزینٹ کر رہا ہے، لیکن آپ لوگ گریڈ 2 میں، تو وہ گریڈ 2 مطلب آبویسلی کھیل رہا ہے، لیکن اب اس کو ریجن سے بھی کھیلنے کا موقع مل رہا ہے. ریجن سے وہ جو کھیل رہا ہے جو سینٹرل کانٹریکٹ کی جو اس کی میچ فیس ہے اس کا 50% وہ لے گا ریجن سے کھیلنے کے. سمیع اسلم میرے خیال سے کسی اور ڈپارٹمنٹ سے کھیل رہا ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں، اور میں نے یہ بات تو میں نے ندیم خان صاحب، اسحاق پٹیل صاحب سے میں نے کہا تھا کہ آپ سمیع اسلم کو اگر آنا چاہے تو آپ ان کو لے لیں، یا ہمارے دوسرے پلیئرز ہیں جن کے پاس جن کی ہے سیلری ٹھیک ٹھاک ہے، آپ میں نے کہا میں تو ریلیز کرنے کو تیار ہوں. تو بہت سارے ایسے پلیئرز ہیں ہمارے جو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے کسی پلیئر کو، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں اس میں لاجک ہے کہ نہیں ہے. اگر مجھے گریڈ 2 کھیلنے پہ 2 لاکھ روپے سیلری مل رہی ہے مثال کے طور پہ، ایٹ دا سیم ٹائم میں سینٹرل کانٹریکٹ میں ہوں،
تو میں جو بھی میں ریجن سے میچ کھیلوں گا مجھے نہیں معلوم، مگر ہے کہ کسی اور ڈپارٹمنٹ میں جانا جو بھی میں ریجن سے میچ کھیلوں گا اس کے 50% مجھے وہ اس کا سیلری ملے گی، پلس سینٹرل کانٹریکٹ ملے گا. تو مجھے کیا ضرورت پڑی گریڈ 1 کھیلنے کی. اچھا مثال کے طور پہ ایک بات بتاؤں، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ یو بی ایل اگر ریلیگیٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا وہ سیلری اس کی کم کس طرح کر دیں گے آپ؟ نہیں سیلری کیپ کر دینا، پی سی بی کی طرف سے ہو کہ سیلری کیپ ہے جی. آپ دیکھیں پی سی بی کی طرف سے اگر ہو نا تو کوئی بھی اعتراض نہیں کرے گا. بالکل ٹھیک ہے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں مگر آپ اور ہم آپ نہیں کر سکتے نا. دیکھیں نا گورننگ باڈی کون ہے کرکٹ کی؟ پی سی بی ہے. پی سی بی کر سکتے ہیں. پی سی بی کہے کہ جی گریڈ 2 کی سیلریز یہ ہوں گی یہاں سے یہاں تک، ایک ریزنیبل سیلری. اب دیکھیں نا کامران اکمل وابڈا چلے گئے نیشنل بینک چھوڑ کر، اور جنید خان اس سال وابڈا چھوڑ کر حبیب بینک چلے گئے، اور اچھی خاصی جنید خان کی سیلری ہے. اب شعیب ملک جو ہیں سوئی سدرن گیس کو ٹھیک ہے انہوں نے پہنچا دیا گریڈ 1 میں، لیکن مسئلہ یہ کہ اب جب قائد اعظم ٹرافی ہوگی، شعیب ملک ابھی کیریبین لیگ کھیل رہے ہیں، اس کے بعد بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کھیلیں گے، بیچ میں پاکستان ٹیم کا اسائنمنٹ ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی ساؤتھ افریقن لیگ میں وہ چلے جائیں، تو ڈپارٹمنٹ کے لیے تو بیکار ہو گیا. حالانکہ شعیب ملک کی اچھی خاصی جاب تھی پی آئی اے. لیکن بات یہ ہے بٹی کہ اگر ایک ڈپارٹمنٹ سائن آن کرتا ہے ایک بڑے پلیئر کو، تو وہ یہ بھی تو ہے نا کہ وہ خود بھی تو اس لیے سائن آن کر رہا ہے کہ وہ ایک نام ہے نا، اس کا ایک برانڈ نیم ہے، اس لیے سائن آن کر رہا ہے نا، لیکن اس کے ڈپارٹمنٹ کا بھی تو نام ہو رہا ہے. لیکن بات یہ ہے بھائی خان صاحب کہ وہ ہم اس کو کیوں اجازت دے رہے ہیں کہ جو وہ جا کے باہر کی لیگز کھیلیں؟ ٹھیک ہے ڈیورنگ دا سیزن تو وہ اویلیبل ہو نا، ہم کو پابند کرنا پڑے گا. ندیم خان آپ کے جو کانٹریکٹ ہوتے ہیں پلیئرز کے ساتھ، اس میں کوئی کلوز ہوتی ہے کہ آپ پابند ہیں کہ ڈیورنگ سیزن آپ باہر نہیں جا سکتے؟ نہیں پابند تو ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کیسے روکیں گے. آپ مجھے بتائیے کہ اگر میں کسی کو 12 لاکھ روپے سال کے دے رہا ہوں، سال کے، اور اس کو کسی باہر کی لیگ میں 3 ہفتے کے لیے $50,000. لیکن ندیم یہاں پر میں ایک بات بولوں، دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے 12 لاکھ کی مثال دی، میں ایک بات کر رہا ہوں کہ جس پلیئر کو آپ 12 لاکھ سال کا دیں گے، میں نہیں سمجھتا کہ اس پلیئر کی پھر اتنی ورتھ ہوگی کہ وہ $50,000 لے گا لیگ میں. لیتے پھر اس کی کم ہوگی. لے رہے نا، لیتے تو ہیں. دیکھیں انہوں نے تقریباً 40 لاکھ میرے خیال سے وہاب ریاض کو اپنے 2 سال میں کتنے دیے ہوں گے؟ 40 لاکھ تو دے دیے ہوں گے. ٹھیک ہے نا، ایک میچ بھی نہیں کھیلے، تو انہوں نے تو کوئی بھی ایسی. تو وہاب ریاض کا کانٹریکٹ دیکھیں کتنا کیا ہوتا ہے، آپ اندازہ لگا لیں. $70,000 کا ہوتا ہے، ایون $1,00,000 $1.5 لاکھ. حسن علی ہمارے اسی لیے تو ایک اوور میں 3 میڈن اوور کر کے 3 وکٹیں بھی تو لیتا ہے کیریبین لیگ میں. حسن علی ایک میچ نہیں کھیلے ہماری طرف سے، ہم نے پورے سال کی سیلری دی ان کو، ایک میچ بھی نہیں کھیل سکے تھے وہ. تو بزی رہا ہے نا، اس پر کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی نہیں کر سکتا، تو کچھ بھی نہیں ہے نا. اگر ایک پلیئر ہے یہ دیکھیں یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں ایز فار ایز وہ پاکستان کے لیے بزی ہے، تو ڈپارٹمنٹ تو سپورٹ ہی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ پی سی بی کو اور پاکستان کی کرکٹ کو. لیکن ہم کو اتنا تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر جب ہمارا پاکستان کی ٹیم کے میچز نہیں ہیں اور ہماری ڈومیسٹک سیزن چل رہی ہے، تو ایٹ لیسٹ وہ ہمارے لیے کھیلیں. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ جب ہمارے ڈومیسٹک سیزن چل رہا ہے اور پاکستان ٹیم کے میچز نہیں ہیں اور وہ جا کے دوسری لیگز کھیل رہے ہیں، وہ تو پھر پیسے کے لیے ہو گئی نا بات. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے ڈومیسٹک کرکٹ کو امپروو کرنا ہے تو دین دے شوڈ پلے پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ جس وقت ہو رہی ہے. اور یہ ساری چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں نا، سینٹرل کانٹریکٹ بھی ہے، ڈپارٹمنٹ میں نے بھی آپ کو جاب دی ہوئی ہے، ساری چیزیں، تو پھر اور کیا چاہیے؟ اور پھر تو آپ ایکسٹرا پیسوں کے لیے جا رہے ہیں نا پھر. نہیں، ندیم خان کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہم خود نہیں کر سکتے، یہ پی سی بی کوئی پالیسی ایسی بنا کے دے تو جس کی وجہ سے ظاہری بات ہے کہ ہم بھی پلیئرز کو پابند کر سکتے ہیں. ہم اپنے طور پہ اگر روکنے جائیں، لیکن اس میں سپورٹ چاہیے. میں اگر یہ بات بولوں، اس میں میڈیا کی بھی سپورٹ بات یہ ہے کہ ندیم خان جیسے ندیم کہہ رہے ہیں کہ جی مطلب پی سی بی کو کیپ کرنا چاہیے، چلے ٹھیک ہے مانتے ہیں، لیکن فیکٹ یہ بھی تو ہے کہ مطلب ایک پلیئر کو رکھنا نہ رکھنا تو ڈپارٹمنٹ کے ہاتھ میں نا، اس میں پی سی بی کیا بولے گا. اگر ایک پلیئر میں آپ کو بتاؤں کہ کھیل رہا ہے، پرفارم کر رہا ہے، جیسے کاؤنٹی کرکٹ ہے اس میں کیپ ہے نا، اس میں کیپ ہے، منیمم سیلری کا کیپ ہے. پیسہ بہت ملتا ہے نا ندیم، لیکن کیپ تو ہے نا. ہاں لیکن ان کے پیسے ہم سے تو بہت بہتر ہے. بالکل ہے، لیکن ایک کیپ تو ہے نا. وہاں پہ بھی ہے کہ منیمم آپ اتنی سیلری آپ نے دینی ہے، میکسیمم آپ نے اتنی سیلری دینی، کیونکہ انہوں نے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے دیکھے وہ جتنے بھی وہاں پہ یہ جو وہاب والا انسیڈنٹ ہے، جو وہاب والا کیس ہے، یہ فیکٹ ہے کہ آپ نے اس کو ریلیز کر دیا. جی
کیوں اس کا ریزن کیا ریلیز؟ 2 سال سے ہمارے لیے میچ نہیں کھیلے. ٹھیک ہے. اور ہم 2 سال سے سیلری پے کر رہے تھے. اور تو کیا ریزن کیا ہے میچ نہیں کھیلنے کا؟ پاکستان کمٹمنٹس. دیکھیں لاسٹ ایئر تو اس کی پاکستان کی کمٹمنٹ تھی جس کو ہم بلیم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے ان کو موقع ملا تھا لیکن انہوں نے کھیلنے سے منع کر دیا کہ کوئی اپنی مصروفیات تھی, فیملی کی تھی, اس کے والد صاحب کی تھی. لیکن بات یہ کہ میں اور بہت ساری چیزیں جو میں بات نہیں کرنا چاہتا جو کہ میڈیا میں آئی ہیں, یعنی کہ میڈیا میں ان کی چیزیں آئی تھیں جہاں پہ وہ شو ہوئے کہ اسی درمیان جب ہمارا فائنل چل رہا تھا اور جب وہ اویلیبل تھے وہ کسی اور جگہ مصروف تھے اور اس کی تصویریں آئی تھیں, جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے والد صاحب کی طبیعت صحیح نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن ندیم یہ تو وین یو سائن آن مطلب سینٹرلی کانٹریکٹڈ پلیئر جو پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے, تو یہ چیزیں تو پھر پارٹ اینڈ پارسل ہوتی ہے نا. یہ تو پھر آپ بیگیج میں لے رہے ہوتے ہیں یہ چیزیں, کیونکہ مطلب یہ تو پھر پلیئرس کے پھر بالکل بیگیج میں لیتے ہیں. اور ریمپ پہ واک کرتے ہوئے نظر آئے تھے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا. ہم نے وہاب ریاض کو اسی لیے لیا تھا کہ پاکستان کی کرکٹ کا بہت بڑا نام اس وقت پاکستان ٹیم میں ان تھے. تو ابھی پاکستان ٹیم میں ہے ویسے وہ. ہاں آخری میں انفٹ ہو کے باہر ہوئے. ہاں تھے پاکستان ٹیم میں. ابھی مطلب جو پرائم منسٹر فنکشن ہے اس میں بھی بات یہ کہ آپ یہ بھی تو دیکھتے ہیں نا کہ آپ کتنے کب تک افورڈ کر سکتے ہیں اس چیز کو. تو اب ہم نے یہ سوچا ہے کہ اگر وہ کھیل نہیں رہے تو ہم اسی پیسوں میں کسی ایسے پلیئر کو لیتے ہیں کہ جو ہمارے لیے کھیلے. اور آپ نے سنا یہ ہے کہ آپ نے عمر اکمل اور سہیل خان کو سائن آن کیا؟ جی بالکل. 2 آف دی موسٹ ڈیفیکلٹ کیریکٹرز ان پاکستان کرکٹ جن کو کہ مکی آتھر نے اس لیے ٹیم سے نکالا کہ وہ ایٹیٹیوڈ کا مسئلہ تھا. جی بالکل. اور ہم نے اسی لیے لیا ایز اے چیلنج لیا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ ان کے جو آپ کپتان یونس خان ہے. جی یونس ہے کیپٹن. وہ خود بڑے ٹیمپرامنٹل کیریکٹر ہے. یونس گارنٹی کرتا ہے کہ میں ان کو پاکستان کے لیے جو ان کے اوپر الزامات ہیں یا جو ان کے بارے میں رائے ہے لوگوں کی اس کو تبدیل کروں گا. اور اس نے ایک چیلنج لیا ہے جو کہ پاکستان کی کرکٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے لیا ہے اور ہم اس کے ساتھ ہیں, بالکل 100% اس کے ساتھ ہے. اور اسی لیے ہم نے لیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر یہ دونوں بہت اچھے پلیئر ہیں اور انہوں نے پرفارم بھی کیا پاکستان کے لیے, اگر ان کے کچھ ایشوز ہیں جو کہ آف دی فیلڈ ہیں اگر ہم اس کو صحیح کر سکیں تو ایک چیلنج ہے. اور ہماری کوشش ہوگی, یونس کی بھی ہے, میری بھی ہے اور کوچ کی بھی کوشش ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو مور فوکس کریں کرکٹ کی سائڈ پہ. اگر ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. پاکستان لاسٹ آپ لوگ قائم ٹرافی سیمی فائنل ہارے تھے نا؟ نہیں سیمی فائنل تو اس میں نہیں ہوتے, فائنل میں 2 ٹیمیں ٹاپ کی جاتی ہیں. لیکن کیونکہ ہمارا ایک انسیڈنٹ ہو گیا تھا جو ہمارے جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پہ آگ لگ گئی تھی. لاسٹ میچ چل رہا تھا, اگر ہم وہ میچ جیتتے جو کہ ہماری پوزیشن اتنی اچھی نہیں تھی گو کے, لیکن وہ آگ لگ گئی اور میچ کمپلیٹ نہیں ہو سکا. تو اگر ہم وہ جیتتے تو ہم فائنل میں جا سکتے تھے, مطلب ہم قریب تھے فائنل کے. لیکن میرے خیال سے اس میچ میں ہماری اتنی اچھی پوزیشن نہیں تھی کہ ہم جیت پاتے. لیکن وہ انفارچونیٹلی جس ہوٹل میں ہماری ٹیم ٹھہری تھی آگ لگ گئی اور ہم وہ میچ کنٹینیو نہیں کر سکے. بٹ the year before that you all played the final. جی بالکل. قائم ٹرافی کا آپ لوگ فائنل کھیلے تھے. بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر مزید ہماری ڈسکشن جاری رہے گی.